بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے الفین، جس کے مؤلف ہیں علامہ ہلی رحمۃ اللہ، اور یہ ہے اس کتاب کا پارٹ نمبر 18 ریڈنگ کا، جو کہ لاسٹ پارٹ ہے۔ امید ہے کہ ہم اس پارٹ میں، اس نشست میں، اس کتاب میں اب جو کچھ بھی میٹیریل رہ گیا ہے، جو معلومات ہے، وہ ہم مکمل کر لیں گے۔ آئیے، اب یہاں پر ہیڈنگ ہے تیسرا سینکڑا، اور یہ سینکڑا ہم، جیسا کہ آپ سب لوگ جو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ سینکڑا یہ ترجمے کے حساب سے ہمارے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اب اس میں پہلی دلیل تیسرے سینکڑے کی 56/9، اس میں اس عربی کا ترجمہ ہے کہ جھوٹوں پر ہم سب مل کر لعنت کریں، غیر معصوم ممکن ہے کہ جھوٹ بول کر ملعون ہو جائے، اور امام معصوم کا جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہے، پس وہ ملعون نہیں ہو سکتا، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد یہ لکھا ہے دوسری دلیل تیسرے سینکڑے کی 58/10، ترجمہ عربی کا، پھر جو شخص تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت کرے، یعنی بحث و مباحثہ کرے، بعد اس کے کہ تم کو علم یقین ہو چکا ہے، اس آیت سے ظاہر ہوا کہ حجت کرنے اور بحث و مباحثہ اسی چیز پر کرنا چاہیے جس کی نسبت علم یقینی ہو، اور غیر معصوم کا قول اور فعل دونوں سے علم قطعی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس کے قول اور فعل سے استدلال اور احتجاج نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا قول اور فعل حجت نہیں ہے، اور امام معصوم کا قول بھی حجت ہے اور فعل بھی، لہٰذا واجب ہے کہ معصوم ہو۔ میں کہتا ہوں کہ آیت کا تو مطلب یہ ہے کہ جس کو علم کسی چیز کا ہو، اس سے دوسرا شخص مقابل جس کو علم نہیں ہے اگر مباحثہ کرے تو یہ صاحب علم اس سے مباہلہ طلب کرے گا، جیسا کہ نصارہ نجران سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور جناب علامہ نے اس آیت کو عصمت امام کی دلیل ٹھہرائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو جب قول معصوم سے کسی حکم کی دلیل مل جائے اور دوسرے کو غیر معصوم کا قول یا فعل اسی حکم پر ملا ہو، اب اگر وہ ہمارا مقابل ہم سے اسی حکم میں مباحثہ کرے گا، اس کی وہی مثال ہے جو نصارہ نجران کے مناظرے کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور خلاصہ یہ ہے کہ غیر معصوم کا مقلد اس کے پاس حجت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا پیشوا امام غیر معصوم خود حجت نہیں ہے، پھر وہ قابل پیروی کے نہ رہا۔ قابل پیروی کے وہی امام معصوم ہے جس کا قول اور فعل حجت ہے۔ اور اب ہے تیسری دلیل تیسرے سینکڑے کی 60/10، ترجمہ، اور کہتے ہیں کہ یہ بات خدا کی طرف سے ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ یہ بات خدا کی طرف سے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ یہ دروغ دال رے واؤغین بھی غیر معصوم سے ہو سکتا ہے، اور امام معصوم سے کبھی ایسا دروغ صادر نہ ہوگا، لہٰذا غیر معصوم امام نہ ہوگا، یعنی امام وہی ہے جو معصوم ہو۔ چوتھی دلیل تیسرے سینکڑے کی 62/10، ہر ایک معصوم کی پیروی بالضرور ہدایت ہے، بے الف لام زواد رے واو رے، بالضرور ہدایت ہے، اور کسی غیر معصوم کی پیروی ضروری نہیں کہ ہدایت ہی ہو، بلکہ ممکن ہے کہ اس کی پیروی سے گمراہی پیدا ہو، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا، پس امام وہی ہے جو معصوم ہے۔ پانچویں دلیل تیسرے سینکڑے کی پڑھتے ہیں 65/10، ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ تمہارے واسطے محض بشارت ہے اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اطمینان قلب بھی مطلوب ہے، خصوصاً احکام شرعیہ میں، اور جس احکام کی بنا محض سماعت پر ہے، یا کہ وہ امور جن کے بجائے اور یا ترک کرنے کی ہماری عقل ہم کو حکم دیتی ہے، اور یہ اطمینان قلب بدون معصوم کے ہو نہیں سکتا، اور اگر امام معصوم نہ ہو جو غرض نسب امام سے ہے، یعنی اطمینان قلب، وہ فوت ہو جائے اور اس کی نقیض پیدا ہو، اور یہ محال ہے۔ پھر چھٹی دلیل تیسرے سینکڑے کی 67/10، ہم ترجمہ پڑھتے ہیں آیت کا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھر چھوڑے اور یا اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور لڑے کفار سے کہ ان کو قتل کیا یا خود مارے گئے، ان سب کا مونس غرض وہی ہے، جبکہ راہ خدا میں یہ صدمات آدمی اٹھائے اور یقین اس کا ہو کہ ہاں یہ جہاد رضا الہی میں ہوا ہے، اب اس وقت اس کا بھی یقین ہوگا کہ غرض الہی پوری ہوئی، اور جو وعدہ فرمایا ہے ان کے گناہوں کا یہ جہاد کفارہ ہو کر بہشت میں داخل ہونے کی امید یقینی ہوگی، اور جو وعدہ خدا نے اسی آیت میں وعدے کیے ہیں وہ سب پورے ہوں گے۔ اب جس وقت امام دعوت جہاد کرے تو انہیں انہی امور کا
یقین ہونا درکار، تو انہیں امور کا یقین ہونا درکار ہے، اور یقین اس امر کا دعوت جہاد محض رضا الہی کی غرض سے ہے۔ اب یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ کوئی طمع نفسانی اور نہ کسی اور غرض فاسد کی راہ ہے۔ یاد کرو تاریخی واقعات جہاد ہائے اسلامیہ کے زمانے خلفاء میں، اور پڑھو کتب اہل سنت کو۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ اسی وقت ہوگا کہ امام معصوم ہو، ورنہ ضرور شبہ پیدا ہوگا اور اطمینان قلب نہ ہوگا، اور مطلوب یہی دونوں امر ہیں کہ دعوت امام کے محض لوجہ اللہ ہو اور ہم کو اطمینان قلب بھی ہو جائے، ورنہ جہاد سلطنت ہوگا اور ملک گیری مطلوب ہوگی، اور بہانہ یہ کہ اسلام کا جھنڈا گڑ گیا جیسے تیمور لنگ اور سید سالار محمود غزنوی اور عالمگیر وغیرہ کے جہادات۔ اب ہم پڑھتے ہیں 7ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی۔ لکھا ہے 72/10، اور اس عربی کی آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب کوئی حکم کرو بطور فیصلہ آدمیوں کے درمیان جھگڑوں میں تو عدل اور انصاف سے حکم دو۔ غیر معصوم پر ضرور شبہ خلاف عدل حکم دینے کا ہے، اور امام معصوم کبھی خلاف عدل حکم نہیں دیتا، لہٰذا حاکم اور امام وہی ہے کہ جو معصوم ہو۔ 8ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی پڑھتے ہیں 88/10، عربی کا ترجمہ کہ یہ ہماری سیدھی راہ ہے، اسی کی پیروی کرو۔ دیکھو خدا نے طریقہ ثواب اور نجات کا جملہ احکام شریعہ اور عقلیہ میں وہی ایک سیدھی راہ پر چلنے کا ہے، اور فرما دیا ہے کہ اختلاف تجویزات میں ازلال الف زواد لام الف لام اور گمراہی صراط مستقیم سے ہے، اور اس اختلاف سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ فرمانا خدا کا کہ تم کو راہ خدا سے یہ اختلاف جدا کر دے گا خوف دلاتا ہے کہ سوائے طریق مستقیم کی اور کسی راہ کی پیروی نہ کرو۔ اب یہ راہ راست پر چلنا، اس کا یقین یا تو نبی کی ہدایت سے ہے اور بعد نبی کے امام معصوم کی ہدایت سے ہوگا، لہٰذا امام کا معصوم ہونا واجب ہوا۔ یہاں تک اب لکھا ہے کہ یہاں تک 10واں سینکڑہ کتاب الفین کا تمام ہوا۔ اب 11ویں سینکڑے کے دلائل شروع کرتا ہوں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے 9ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی۔ اب اس سے پہلے جو ہم نے پڑھی تھی 8ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی پڑھی تھی، لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جو کتاب الفین ہے اس میں جو 10واں سینکڑہ تھا، جس میں سے انہوں نے منتخب کر کے ہمارے لیے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا، وہ 10واں سینکڑہ وہاں ختم ہوا، اور اب 11واں سینکڑہ جو کہ اس کے دلائل وہ شروع کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ترتیب 9ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی اس لیے ہے کہ یہ تیسرا سینکڑہ وہ ہے، پھر آپ کو ریپیٹ کر دوں کہ جو یہ ترجمے کے حساب سے انہوں نے تیسرا سینکڑہ بنایا ہوا ہے۔ تو اب یہاں پر ہے 2:11، ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی اور ان کی نصرت اور امداد آخر آیت تک، امام کا تقرر اسی واسطے ہوتا ہے کہ رسول کی پیروی پر اور ان کے ساتھ جو نور نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی پر امت کی دعوت کرے۔ لہٰذا نبی اور امام معصوم کے تقرر میں اختلاف نہ ہوگا، اور غیر معصوم سے اس امر کی صحت کا یقین نہیں اور نہ اس کے حصول کا یقین ہے۔ اب اس کا امام مقرر کرنا بے فائدہ ہوگا، لہٰذا عصمت امام کی واجب ہے تاکہ نبی کی پیروی پوری ہو۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھو نبی تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کرو، اور غیر معصوم کہہ رہے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے واسطے قرآن کی پیروی کافی ہے۔ اب نبی کی پیروی اور ان کے اعزاز کی کب امید ایسے کہنے والوں سے ہو سکتی ہے؟ اور اب آئیے پڑھتے ہیں 10ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی۔ 5/11 لکھا ہے، ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں پیروی اسی حکم کی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی ہوتی ہے۔ یہ کہلانا خدا کا نبی سے اس واسطے تھا کہ امت پر نبی کا فرمانا عین فرمان خدا کا ثابت ہو، اور یہ فرق نہ کریں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور قرآن میں نہیں ہے وہ حکم خدا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ آپ کہتے ہیں وہی الہی سے، اور آپ کے فرمانے میں بصیرت کے امور ہیں اور ہدایت و رحمت خدا، اور اس بات کا یقین اسی کو ہوگا جو حضور کو معصوم جانے اور اس کا معتقد ہو کہ اس کے خلاف کبھی نبی نہ کریں گے، اور جس کو آپ کی عصمت کا عقیدہ ہے وہ تو ہر طرح کا شبہ آپ کے قول اور فعل پر کر سکتا ہے، پھر امام کا بھی وہی حال ہے۔
اب آئیے پڑھتے ہیں 11ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی 16/11. ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں آیت کا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ. یہ والی آیت ہے کہ اے گروہ مومنین خدا اور رسول کی اطاعت کرو اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی نہ کرو حالانکہ تم اس حکم کو سن رہے ہو. اس آیت میں حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سن کر نہ ماننے کو حرام فرمایا. اب دیکھو کہ حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واجب الاتباع وہی ہے جس کے سننے سے یقین اس کا ہو کہ یہ حکم خدا ہے، یہ حکم خدا ہے، اور یہ یقین اسی وقت ہوگا کہ سنانے والا معصوم ہو، ورنہ فاسق کی خبر کی پیروی کو خدا نے منع فرمایا ہے اور اس کی تحقیق کا حکم دیا ہے. یہاں پہ لکھا ہے اذا جاءکم فاسق بنباء اب یہاں پھر یہ مسئلہ ہوا ہے کہ اور ہم نے دلیل 79/1 میں لکھ دیا ہے کہ فاسق سے مراد غیر معصوم ہے، اس لیے کہ جو غیر معصوم ہے اس کی خبر ہی پر یقین نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ عادل اور سقہ بھی ہو. لہٰذا یہ آیت غیر معصوم کی خبر سے روگردانی کو منع نہ کرے گی. پھر چونکہ نبی کی خبر وہی کی مطابقت واجب ہے اور یقین اسی کے سچ ہونے پر ہے اور امام قائم مقام نبی کے ہے، لہٰذا امام کی خبر وہی بھی ایسی ہی ہونی ضروری ہے. اب عصمت امام کی مثل عصمت نبی کے واجب ہوئی تاکہ اس کی خبر وہی سے بھی علم حاصل ہو، تاکہ اس کی خبر وہی سے بھی علم حاصل ہو اور اس سے روگردانی حرام ہو، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول سے حرام ہے. پھر آگے چلتے ہیں 12ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی 7/11. ہم ترجمہ پڑھتے ہیں عربی کا کہ خدا اور رسول کی خیانت نہ کرو اور اپنے آپس کی امانت میں جان بوجھ کر بھی خیانت نہ کرو. خیانت کو حرام فرمایا ہے بعد علم کے، اور علم سے مراد یہ ہے کہ اس کا امانت ہونا اور اس امانت کی خیانت کا حرام ہونا یقینی ہو. لہٰذا واجب ہے کہ خدا کوئی ذریعہ بھی ایسا پیدا کر دے جس سے ہم کو علم، امانت اور اس میں حرمت خیانت کا ہو جائے اور یہ طریق اور ذریعہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے قول پر یقین اس کی معصوم ہونے سے ہوتا ہے. لہٰذا اس کا بھی معصوم ہونا واجب ہے تاکہ اس کا قول بھی مفید علم و یقین کا ہو. اب ہے 13ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی 16/11. جو غیر معصوم ہے اس کا منافق ہونا ممکن ہے اور کسی امام کا منافق ہونا ممکن نہیں ہے، لہٰذا غیر معصوم امام نہیں ہو سکتا. غیر معصوم کا منافق ہونا اس لیے ممکن ہے کہ زبان سے اقرار شہادتین کا ہرگز کافی ثبوت ایمان قلبی کا نہیں ہے، اس لیے کہ دل کا حال سوائے خدا کے کون جانتا ہے. دیکھو قرآن کو، اب جو قرآن کی آیت دی گئی ہوئی ہے وہ اس میں اس کا نام نہیں لکھا ہوا کس سورت کی آیت ہے اور کون سی نمبر کی ہے. تھوڑا سا میں پڑھتی ہوں، باقی ترجمہ دیکھیں گے. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرْدُودُ عَلَى النِّفَاقِ. اعراب میں بھی منافق تھے اور بعض اہل مدینہ یعنی بستیوں کے رہنے والے پے لام بڑیے سرے کے منافق تھے. بستیوں مدینہ یعنی بستیوں کے رہنے والے. اب یہ پے لام بڑیے، اس میں آگے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. سرے کے منافق پرلے سرے کے منافق تھے جن کو ہمارے نبی بھی نہ جانتے تھے اور اللہ ان کو جانتا تھا. اور جب خدا نے نبی کو ان کی شناخت کرائی تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے نام حذیفہ کو بتلائے. چونکہ اس کتاب میں متاعن میم تو الف عین نون بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس کے معنی ہے بمعنی عیب بریکٹ کلوز کے صحابہ متائن صحابہ اور خلفائے غیر معصوم کا لکھنا مجھے منظور نہیں ہے، لہٰذا میں حوالہ دیتا ہوں ان کتب کا جو نفاق کے بیان میں علماء شیعہ لکھ چکے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جب نبی کو منافقین کا علم نہ تھا تو تم کس شمار میں ہیں، بس اسی قدر ہم کو اس رسالے میں لکھنا کافی ہے. اب ہے 14ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی 17/11. عربی کا ترجمہ ساتھ پڑھتے ہیں کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے نہیں جائز ہے کہ اپنی طرف سے حکم خدا کو بدل دوں. میں تو پیروی اسی کی کرتا ہوں جس کی وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے. میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی اپنے رب کی کروں بروز قیامت عذاب میں گرفتار ہوں. اس آیت سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ حضور کا قول اور فعل اور ترک فرمانا جس چیز کا اور تقریر ایک اصطلاح اور تقریر حضرت
کی اس بارے میں جو وحی الہی سے متعلق ہو، اور یہ پابندی اتباع وحی کی. اچھا میرے خیال ہے میں پہلے بریکٹ والا ہی پڑھ لوں. چلیے یہاں سے دوبارہ پڑھتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو کہ اس آیت سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ حضور کا قول اور فعل اور ترک فرمانا جس چیز کا، اور تقریر. اب تقریر کے بعد جو ہے وہ 4 لائنوں کا بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ ایک اصطلاح اہل حدیث کی ہے، یعنی جو کام حضرت کو کرتے ہوئے دیکھیں اس کی روایت کرنی بھی جائز ہے اور بمنزلہ قول رسول کے ہے. چنانچہ فرمایا کہ نماز پڑھو جس طرح نماز پڑھتا دیکھو. شاید یہ ان لفظ تقریر سے بھی مراد جناب علامہ رحمۃ اللہ کی ہو، یا کہ تفسیر حکم الہی کے کہ جو بذریعہ وحی آپ کو پہنچا ہے. یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا. پھر لکھا ہے کہ حضرت کی اس بارے میں جو وحی الہی سے متعلق ہو، اور یہ پابندی اتباع وحی کی، واو ہے چھوٹی وحی کی احکام شریعہ میں قطعاً واجب ہے، اور امام قائم مقام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے، اس کو بھی ایسا ہی ہونا ضروری ہے. پس عصمت خدا سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام دونوں کی واجب ہوئی، اور یہی مطلوب ہے. میں لفظ بلفظ پڑھ رہی ہوں، کاکی اکے کو بھی چینج نہیں کر پا رہی ہوں. پھر لکھا ہے 15ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی 19/1 ترجمہ پڑھتے ہیں عربی کا کہ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عمل کرو اچھا یا برا، قریب ہے کہ خدا تمہارے اعمال کو دیکھے گا اور رسول اور مومنین بھی دیکھیں گے. مومنین سے مراد کل مومنین نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ دیکھنے سے مطلب نگرانی اعمال خیر اور شر کے ہے، اور نگرانی کا کام حاکم کا ہے. لہٰذا بعض مومنین مراد ہیں وہی مومنین جن کی نگرانی مساوی نگرانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو. لہٰذا وہی بعض مومنین مراد ہیں جو معصوم ہوں اور خطا نگرانی میں نہ کریں. اب یہ بعض یا تو امام ہے یا غیر امام تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو حکومت اور نگرانی کا حق نہیں ہے. لہٰذا وہی امام مراد ہے. میں کہتا ہوں اسی آیت سے تصدیق ان احادیث کی ہوتی ہے جو ائمہ نے فرمایا ہے کہ ہم پر اعمال مومنین فرشتے عرض کرتے ہیں، عین رے زواد کرتے ہیں، اور کتب اہل سنت سے بعض رویائے صادقہ بھی ہم کو ملے ہیں. رے واو یہ الف حمزہ بڑی ہے. رویائے صادقہ صاد الف دال قافے بھی ہم کو ملے ہیں کہ جن سے ائمہ علیہ السلام پر عرض اعمال کا ثبوت ہوتا ہے. عین رضواد اور الف عین میم الف لام کا ثبوت ہوتا ہے. پڑھو ہماری کتاب معاتین کو، کتاب کا نام معاتین ہے جس کے بارے میں لکھا ہے. اور اب لکھا ہے 16ویں دلیل تیسری سینکڑے کی 19/11 عربی کا ترجمہ. جو آیت ہے لکھا ہے کہ دوسرے لوگ وہ ہیں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، جنہوں نے عمل نیک اور بد کو باہم ملا دیا ہے. کبھی عمل نیک اور کبھی عمل بد کرتے ہیں. یہی لوگ غیر معصوم ہیں جن کو امام اچھی اور بری باتوں کی تعلیم کرتا ہے، اور اس کی تعلیم کے صحیح ہونے کا یقین اسی وقت ہوتا ہے کہ وہ خود نیک اور بد میں غلط نہ کرے. لہٰذا وہی معصوم ہے. اور اب ہے 17ویں دلیل تیسرے سینکڑے کی. لکھا ہے کہ 30/11 اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں آیت کا کہ کچھ لوگ امیدوار حکم خدا کے بروز حشر ہوں گے، یا تو ان کو خدا عذاب میں گرفتار کرے گا یا ان کو اپنی رحمت سے بخش دے. اور یہ وہی غیر معصوم فرقہ ہے جس کی ہدایت کے واسطے امام مقرر ہوا ہے تاکہ ان کو ایسے امور کی شناخت کرا دے جو موجب میم واو جیم بے اور زیر ہے، موجب عذاب الہی ہیں، کہ ان سے بچنا، اور اگر کر چکے ہیں طریقہ تو توبہ کی تعلیم کر دی اور راہ نجات کو بتلا دے. پس امام اس گروہ میں نہیں ہو سکتا جو غیر معصوم ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ موٹا لکھا ہے کہ حصہ دوم بھی ختم ہوا. شکر خدا کا جہاں تک مجھ سے ممکن ہوا آسان دلائل کو 1035 دلیلوں سے منتخب کر کے 217 دلائل لکھے. اب تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ شروع کروں گا. اس میں بھی اس کا التزام ہے، الف لام تیز الف میم التزام ہے کہ جو دلائل مرکب قضایائے بسیطہ سے ہیں، بے سین یہ تو ہے بسیطہ سے ہیں، اور نقیز نون قاف یہ زواد نقیز، اور عکس مستوی میم سین تے واو چھوٹی ہے عکس مستوی اور عکس نقیز، اور نتیجے کے اختلاف کا جھگڑا منتقیین کا ان میں نہیں ہے. ان کو تیسرے حصے میں اور جھگڑے کے دلائل کو چوتھے حصے میں درج کروں گا تاکہ طلباء علوم کو
تعلیم علم برہان کی ہو جائے اور منطق الشفا اور شرع مطالعے کی حاجت نہ رہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے خاتمہ، بڑا بڑا لکھا ہے کہ یہ بھی مجھے منظور ہے کہ جس امام کی عصمت کا اثبات ان دلائل سے کیا گیا ہے بذریعہ آیات قرآنیہ اور دلائل عقلیہ کہ اس امام کی چند صفات بھی لکھ دوں تاکہ دونوں فریق ان کو مطالعہ کریں۔ معصوم ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لوازم اور اسباب پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ معصوم خدا تو نہیں ہے، مگر جس قدر کام خدا کی خدائی ثابت کرنے کے لیے ہیں سب اس کی ذات سے خدا نے متعلق کر دیے ہیں۔ چنانچہ شافعی نے کہہ دیا، اور یہ جو شافعی نے کہہ دیا یہ عربی کا ایک شعر لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد نیچے اردو میں لکھا ہے کہ یہی بات فضیلت علی علیہ السلام میں کافی ہے کہ آپ کے خدا ہونے میں لوگوں کو شک ہو رہا ہے۔ غالی اور صوفی اور نصیری کے اقوال سے تو میں توبہ کرتا ہوں، ہاں اپنے امام برحق علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے جو شان امام اور امامت کی بیان فرمائی ہے اس کو اس رسالے کے خاتمے میں لکھ دینا موجب خاتمہ بالخیر ہونے سے اپنے رسالے کا خیال کرتا ہوں، اور مومنین کی جلائے قلوب جیم لام الف حمزہ زیر قلوب اور تنویر بصیرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ عبدالعزیز بن مسلم کہتے ہیں کہ ہم چند لوگوں بمقام دمر و ہمراہ، بمقام دمر دال میم رے اس پہ زبر ہے، و ہمراہ اپنے سردار اور امام کے تھے۔ ابتدائے ورود مرو میں میم پہ زبر ہے اور رے باؤ مرو میں بروز جمعہ جامع مسجد میں ہمارا جلسہ ہوا، اور اس میں ہمارے چند مخالفین بھی شریک تھے، اور مسئلہ امامت کا ذکر چھیڑا اور کثرت اختلاف جو امت میں دربار امامت ہے وہ بیان ہوتا رہا۔ اس جلسے سے اٹھ کر میں خدمت امام علیہ السلام میں حاضر ہوا اور ان تجویزوں کو اور باہمی تکرار کو بحضور امام علیہ السلام عرض کرویا، لکھا ہے عرض کرویا۔ امام علیہ السلام نے تبسم فرمایا کہ اے عبدالعزیز، یہ لوگ جاہل ہیں اور اپنی تجویزوں سے فریب خوردہ ہیں یا لوگوں کو فریب دیتے ہیں۔ خدا نے اپنے نبی کی قبض روح کرنے سے پہلے اس کے دین کو کامل کر دیا کہ نبی پر قرآن ایسا اتارا کہ جس میں واضح بیان ہر چیز کا ہے، حرام و حلال اور حدود اور احکام اور کل امور جن کی آدمیوں کو حاجت ہے۔ چنانچہ فرمایا خدا نے کہ ہم نے قرآن میں بیان کرنے سے کسی چیز کی کمی نہیں کی، اور حجت الوداع جو آخر عمر رسول تھا اس میں یہ آیت نازل کی، آج کے روز تمہارے دین کو ہم نے کامل کیا اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، اور اسلام کے دین سمجھنے پر تم سے ہم راضی ہوئے۔ یہی امر امامت ہے جس سے دین پورا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے مرنے سے پہلے امت کی جملہ معالم دین کو بیان فرما دیا اور ان پر راہ حق واضح فرما دیا، اور میانہ یعنی بیچ کی راہ سچی پر چلنے کو امت کی ہدایت فرما دی کہ علی علیہ السلام کو نشان راہ حق اور امام مقرر کر دیا، اور جملہ امور محتاج الیہ امت کے بیان میں کچھ کمی نہیں فرمائی۔ جس کا یہ گمان ہے یا یہ قول ہے کہ خدا نے اپنے دین کو کامل نہیں کیا، وہ کتاب خدا کو رد کرتا ہے، اور جو قرآن کو رد کرتا ہے وہ کافر ہے، مومن نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ امامت کی قدر کو اور اس کا بلند مقام عقول امت سے پہچانتے ہیں کہ ان کو اختیار امام بنانے کا اجماع اور مشورے سے ہو سکتا ہے؟ اب لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ امامت، اور یہ 2 دفعہ ہیڈنگ ہے۔ پہلی دفعہ جو ہے اس میں 3 لائنوں کا ایک پیراگراف ہے کہ امامت کی قدر بڑی ہے اور شان اس کی عظیم ہے، اور مقام میم کاف الف میں لکھا ہے، مقام اس کا برتر، مقام ہونا چاہیے، مقام اس کا برتر اور اس تک پہنچنے کو منع کرنے والی ہے، اور اس تک
میں دوبارہ پڑھتی ہوں، امامت کی قدر بڑی ہے اور شان اس کی عظیم ہے، اور مقام اس کا برتر اور اس تک پہنچنے کو منع کرنے والی ہے، اور اس کا ملنا بہت دور ہے کہ آدمی اپنی ناقص عقول سے یا اپنی تجویزوں سے وہاں تک پہنچیں اور کسی کو اپنے اختیار سے امام بنا لیں۔ اب اس کے بعد پھر امامت لکھا ہے، موٹی ہیڈنگ لکھا ہے کہ وہ درجہ ہے جس سے خدا نے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بعد ان کے نبی ہونے اور خلیل ہونے کے امامت سے مخصوص فرمایا، لہٰذا امامت درجہ سوم اور فضیلت آخری ہے، جس سے ان کو مشرف فرمایا اور کہہ دیا کہ میں تم کو اے ابراہیم امام بنانا چاہتا ہوں۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرط سرور سے اس رتبے کے ملنے سے عرض کی اور میری ذریت میں سے بھی کسی کو یہ رتبہ ملے گا؟ خدا نے فرمایا کہ ظالمین کو میرا عہدے امامت نہیں ملے گا۔ اس آیت نے ظالم کی امامت کو تا قیامت باطل کر دیا اور برگزیدہ گان الہی کا یہ عہدہ ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے یہ بزرگی دی کہ ان کی ذریت میں سے ارباب صفت اور طہارت کو پیدا کیا، تو چنانچہ فرمایا، ترجمہ ہم پڑھتے ہیں اس کا، کہ دیا ہم نے ابراہیم کو فرزند مسمی باسحاق اور یعقوب عطیہ بلا وجوب استحقاق، اور سب کو ہم نے نیکوکار بنا دیا۔ اس کے بعد پھر عربی کی 2 لائنیں ہیں، ترجمہ کہ ان سب کو ہم نے امام ہادی اپنے امر کا بیٹا دوبارہ پڑھتے ہیں، ان سب کو ہم نے امام ہادی اپنے امر کا بنایا اور اعمال نیک کرنے کی ان پر وحی کی اور نماز برپا کرنی اور زکوٰۃ دینے کا اعلان ان کو پابند کر دیا، اور یہ سب لوگ خاص ہماری عبادت کرتے تھے۔ یہ امامت ہمیشہ ذریت ابراہیم علیہ السلام میں چلتی رہی، بعض اولاد کو بعض سے ایک قرن قاف رینون گزر کر دوسرے قرن میں پہنچتے تئیں کہ اس کا وارث خدا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا۔ چنانچہ کہتا ہے پروردگار، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کہ قریب تر اس منصب میں ابراہیم کے وہ لوگ ہیں جو ان کے تابع ہے، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے آقاب میں الف این قاف الف بے بریکٹ کلوز ہو گیا، اور یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح قریب تر ہیں، اور وہ لوگ جو پورے مومن ہوئے اور خدا ولی انہیں مومنین کا ہے، اور خدا ولی انہی مومنین کا ہے۔ اب یہ عہدہ خاص ہمارے نبی کا ہو گیا۔ پھر آپ نے بحکم خدا امامت کو علی علیہ السلام کو عطا کیا، اسی طریقے سے جو خدا نے رسم جاری کی تھی۔ چنانچہ فرمایا کہ اب ہوگی امامت ذریت علیہ السلام میں ان لوگوں کا عہدہ جو برگزیدہ خدا میں ایسے برگزیدہ کہ جن کو خدا نے علم اور ایمان دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، یہ ترجمہ ہم اس کا مل کر پڑھیں گے، نیچے لکھا ہے، اور کہا ان لوگوں نے جن کو علم اور ایمان دیا گیا ہے، اب تم ٹھہر گئے کتاب حاضہ یعنی کہ قرآن بریکٹ میں لکھا ہے کی ہمراہی میں قیامت تک۔ اب یہ امامت اولاد علی علیہ السلام میں قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ اب کوئی نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ ہوگا جس کی ذریت میں امامت قائم ہو۔ پھر کہاں سے اختیار امام بنانے کا ان جہال کو خلاف قرآن ہوا ہے؟ اور اب یہاں پر 2-3 ہیڈنگ ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے امامت، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا وارث اور سیاہ انبیاء علیہ السلام کا ہے۔ پھر دوبارہ امامت لکھا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے خلافت خدا اور خلافت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مقام امیر المومنین، اور میراث حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی ہے، نہ بطریق میراث دنیاوی۔ پھر اگلا لکھا ہے امامت سے دوبارہ یہ تیسری دفعہ امامت، ہر بار امامت جو لکھا ہے نا اس کے واضح ہوا ہے۔ اب جو تیسری دفعہ امامت لکھا ہے کہ امامت سے دین استوار ہوتا ہے اور مسلمین کا نظام درست ہوتا ہے اور دنیاوی امور کی اصلاح اور مومنین کی عزت ہوتی ہے۔ اور اب پھر لکھا ہے امامت، لکھا ہے اسلام کی ایسی جڑ ہے جو بالیدگی پا رہی ہے اور شاخ ایسی ہے جو بلند ہو رہی ہے۔ پھر ہیڈنگ ہے امام کی، امام علیہ السلام کے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور جہاد اور حج قائم رہتا ہے، اور فے حمزہ بڑی ہے بریکٹ میں لکھا ہے یعنی پس انداز جو ہو بریکٹ کلوز، اور فے اس کی زیادتی اور صدقات کی افزونی، حدود اور احکام کا جاری کرنا، چور گھلٹیاں جدھر سے
چور گافے لام ٹے یہ الف نون غنہ گھلٹیاں جدل سے مخالفین کا حملہ اسلام پر ہو ان کو روکنا محافظ مقرر کر کے آدمی ہوں یا دلائل اور براہین۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام دین خدا کو صحیح طور پر حلال اور حرام خدا کو حرام بتلاتا ہے اور حدود خدا کو قائم کرتا ہے۔ دین خدا پر جو حملہ ہو اسے دفع کرتا ہے اور راہ خدا کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ سے دعوت کرتا ہے اور حجت بالغہ بریکٹ میں لکھا ہے پوری دلیل سے اسی کی نوعیت ہوتی ہے جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ امام وہ آفتاب عالمتاب ہے جو اپنے نور سے عالم کو جلا اور روشنی دیتا ہے، اور یہ آفتاب ایسے افق یعنی جائے طلوع پر ہے کہ جہاں تک دست درازی کسی کی نہیں چل سکتی اور نہ آنکھیں اس نور کو پورا دیکھ سکتی ہیں، یا مراد یہ ہے کہ کسی کی حکومت یا نظر بد اس کو پہنچ نہیں سکتی۔ پھر لکھا ہے امام چاند ہے روشنی کرنے والا اور چراغ ہے جس کی لو شگفتہ ہو، اور نور ہے جو پھیلا ہوا ہے، اور ستارہ ہے جو تاریکی میں رہنما اور شہروں کی میانہ راہ میں ویران جنگلوں اور دریاؤں کی لہروں میں ہدایت کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام وہ آب شیریں ہے جو عین تشنگی میں پیاسے کو ملے، اور دلالت کرنے والا، ہدایت کا اور ہلاکت سے بچانے والا۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام گویا گرم آنچ ہے گرم مقامات پر اس کے واسطے جو سردی سے کانپتا ہوا تاپنے کے درپے ہو، اور مہالک میں ایسی دلیل ہے کہ جو اب اس سے جدا ہو ہلاکت میں پڑے گا۔ اور اب پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام وہ ٹکڑا ہے بادل کا جو برسنے والا ہو، اور وہ بدلی ہے جو بڑی بڑی بوندوں سے برسے، اور بدلی کی دھوپ جو خوب صاف شفاف ہوتی ہے اور چھت سایہ دار، اور وہ زمین ہے جو ہموار یا وسیع ہوا ہو، اور وہ چشمہ ہے لبریز اور چشمے پر آب باغ سرسبز۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام انیس رفیق یعنی ہم نشین نرمی سے صحبت کرنے والا ہے، اور بمنزلہ پدر مہربان اور برادر حقیقی کے، اور وہ مادر ہے جو کہ چھوٹے بچوں پر دل دادہ ہو۔ بریکٹ میں لکھا ہے مراد یہ ہے کہ امام کو رعایا سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسی ماں کو چھوٹے بچوں سے۔ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے بندوں کی جائے پناہ مصائب۔ بس یہاں پہ ختم ہوئی بات۔ پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام امین خدا ہے خلق میں، اور حجت خدا ہے اس کے بندوں پر، اور خلیفہ خدا ہے بلا و الہی، بے لام الف واو الف لام ہے پہ کھڑا الف اور چھوٹی ہے، و الہی میں خدا کی طرف اسی کو بلاتا ہے۔ خدا کی عظمت حرم محترم پر جو حملہ کرے اسے دفع کرتا ہے۔ اب پھر لکھا ہے آگے کہ امام علیہ السلام گناہوں سے پاک، اور ایوب سے بری علم الہی سے مخصوص حلم، بریکٹ میں لکھا ہے عقل سے نامزد، دین کا منتظم، باعث عزت مسلمین، حفیظ میں ڈالنے والا، منافقین کا باعث ہلاکت کفار ہے۔ پھر لکھا ہے امام علیہ السلام یگانہ، اپنے زمانے کا نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی عالم اس کے علم سے برابری کر سکتا ہے۔ یہ اس کا کوئی برابری کرنے والا، نہ اس کا کوئی مثل، نہ کوئی نظیر ہو سکتا ہے۔ ہر ایک فضل اور بزرگی سے مخصوص ہے، بدون اس کے کہ اس بزرگی کو کسی سے عطا طلب کیا ہو یا کسب اور اقتباس سے اس کو حاصل ہو، بلکہ محض خدا داد اور وہبی طور پر، یا وہبی ہے یا وہمی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ انک ہے طور سے، جو خاص طریقہ خدائے بخشندہ کا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں یہ 11 فقرات بعد 11 امام کے ارشاد ہوئے جو حالت ظہور ائمہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور 12ویں امام منتظر علیہ السلام کے خاص اوصاف چونکہ جداگانہ ہیں ان کا ذکر اس حدیث میں نہیں فرمایا۔ جب امام ایسے کمالات سے متصف ہے
پھر کون شخص ایسا ہے کہ جو ان صفات کو پہچان کر ان کو اپنا امام بنائے اور اپنا امام اس کو اختیار کرے۔ افسوس صد افسوس، عقلیں آدمیوں کی گمراہی میں پڑیں اور سرگردانِ دانش کو ہوئی، اور خیر ان میں عقل سنجیدہ آگہی، عقل اور حلم اور لب اور لام پہ پیش ہے بے، یہ تین درجے جدا جدا ادراک کے ہیں، جن کی تفصیل طولانی ہے۔ چشمہائے بینا تھک کر رہ گئی ہے کہ سچے امام اور جھوٹے میں فرق نہیں کرتی ہیں۔ بڑے بڑے نامی لوگ اس مقام پر چھوٹے ہو گئے اور حکمائے نامی کو تحیر ہو گیا، اور بڑے بڑے دانش مندوں کی ہمت قاصر ہو گئی، اور بڑے بڑے خطیب وائز کی زبان کند ہو گئی، بڑے بڑے صاحبان عقل جاہل ہو گئے، بڑے بڑے شاعروں کی زبان کند ہو گئی، بڑے بڑے ادیب خوش بیان عاجز، اور بڑے بڑے بلیغ فصیح تھک گئے کہ چھوٹی سے چھوٹی شان امام کی بیان کر سکیں یا کوئی ادنا سی فضیلت امام کی ظاہر کر دیں، اور صاحبوں نے عجز اور تقصیر کا اقرار کر دیا۔ یہ سبھوں نے سین بے ہے واو نون غنہ، سبھوں نے عجز اور تقصیر کا اقرار کر دیا، کیونکہ پوری صفت امام کی کوئی نہ کر سکے، اور کیوں کر اس کی کونا کاف نون ہے حقیقت کو کوئی دریافت کر سکے، یا کوئی امر امام کے امور میں سے سمجھ سکے، یا کوئی اور غیر امام اس کی مثال مقامی کر سکے، اور جو کام امام کر سکتا ہے یہ غیر امام اس کے کرنے میں خلائق کو امام سے بے پرواہ کر دے، ہرگز ایسا نہیں، اور کیوں کر ہو سکے اور کہاں ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ امام اس کے کرنے میں خلائق کو امام سے بے پرواہ کر دے، ہرگز نہیں، اور کیوں کر ہو سکے اور کہاں ایسا ہو سکتا ہے حالانکہ امام اس دور مقام پر ہے۔ یہ 2 دفعہ لکھا ہوتا ہے اس لیے میں نے 2 دفعہ پڑھ لیا جو پچھلی لائنیں تھیں۔ دور مقام پر ہے جیسے نجم یعنی ستارہ، شاید مراد اس نجم سے زحل ہے جو خاص امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر اوصیاء انبیاء علیہ السلام کا ہے، جیسا کہ احتیاج تبرسی میں سعد منجم میم نون جیم میم کی حدیث میں وارد ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جو کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا ہے، یعنی کسی کا دسترس امامت کسی کی ہونا چاہیے، یعنی کسی کی دسترس امامت تک نہیں ہو سکتی، اور نہ کسی کے صفت کرنے سے اس کی پوری صفت ہو سکتی ہے، پھر کہاں امت کا اختیار رہا امام کے مقرر کرنے میں، اور کہاں ہیں وہ عقول جو اپنی تجویز سے ایسے امام کو بنائیں، اور کہاں ایسا امام پایا جاتا ہے؟ کیا ان لوگوں کو گمان ہے کہ سوائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی امام ہو سکتا ہے؟ بریکٹ میں لکھا ہے کہ مراد یہ ہے کہ جب امام کا ہمیشہ نسل انبیاء سے ہونا اور اس کا تقرر من جانب اللہ ہونا نقل اور عقل دونوں سے ثابت ہے، پھر امت کو اختیار امام بنانے میں کیوں کر ہو سکتا ہے؟ پھر یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے کہ ترجمہ حدیث بقدر ضرورت یہاں تک ہو چکا، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے جو کہ آخری ہے، 46 عقائد۔ اب میرا ارادہ ہے کہ مختصر خواص اور محامد اوصاف ائمہ علیہ السلام کو بھی لکھ دوں کہ ہمارے گروہ حق پشدہ پہ یہ دال ہے، بریکٹ میں لکھا ہے پختہ کو امام کی نسبت کیسا عقیدہ رکھنا واجب ہے، اور وہ بزرگوار کیسے تھے، اور اس میں یہ ٹوٹل جو ہم پڑھیں گے وہ ہیں 46، اور وہ بھی بس چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور اس کے بعد بس آپ سے اجازت چاہیں گے اور یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ اس میں لکھا ہے کہ پہلا عقیدے میں لکھا ہے کہ یہی ہے کہ حجت خدا خلق پر بدون امام کے قائم نہیں ہوتی۔ نمبر 2، زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ نمبر 3، اگر زمین پر فقط 2 ہی آدمی باقی ہوں، ایک دن ایک ان میں سے امام ضرور ہوگا۔ نمبر 4، خلق خدا پر گواہی دینے والے بروز قیامت ائمہ علیہ السلام ہوں گے۔ نمبر 5، ہادیان برحق یہی گروہ ائمہ کا ہے۔ نمبر 6، والیان امر خدا اور خزینہ علم الہی ائمہ علیہ السلام ہے۔ نمبر 7، خلیفہ خدا زمین پر اور وہ دروازے جدت
ادھر سے آنے کا حکم خدا نے دیا ہے، حضرات ائمہ علیہ السلام ہیں۔ نمبر 8 پہ لکھا ہے ائمہ نور الہی ہیں۔ نمبر 9 ائمہ ارکان زمین کے ہیں۔ نمبر 10 بندگان محسود جن کا ذکر قرآن میں ہے، یہی برگزیدہ خدا ہیں، پڑھو ام یحسدون الناس الآیت۔ اس کے بعد ہے 11 نمبر پہ لکھا ہے کہ علامات جن کی قرآن میں خدا نے ذکر کیا ہے، یہی ائمہ علیہ السلام ہے۔ نمبر 12 پہ ہے آیات الہی جو قرآن میں مذکور ہے، انہی ائمہ علیہ السلام سے مراد ہے۔ پھر ہے خدا اور رسول نے ان کے ساتھ رہنے کو فرض کیا ہے، یہی ائمہ ہیں۔ پھر ہے نمبر 14 پہ اہل ذکر جن سے خدا نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، یہی حضرات ہیں۔ نمبر 15 جس گروہ کو خدا نے علم سے موصوف کیا ہے، ان سے مراد یہی گروہ ہے۔ نمبر 16 راسخین فی العلم سے مراد یہی لوگ ہیں۔ نمبر 17 جن کو خدا نے علم دیا اور ان کے دلوں میں علم راسخ ہو گیا ہے، یہی گروہ مراد ہے۔ نمبر 18 جن کو خدا نے برگزیدہ مصطفین الاخیار ارشاد کیا ہے اور اپنی کتاب کا ان کو وارث کر دیا ہے، یہی ائمہ علیہ السلام ہیں۔ نمبر 19 ہے قرآن مجید میں 2 امام کا ذکر ہے، ایک امام جو خدا کی طرف بلاتا ہے، دوسرا امام جو دوزخ کی طرف دعوت کرتا ہے۔ خدا کی طرف بلانے والے یہی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ 20ویں نمبر پہ لکھا ہے متوسمین یعنی کہ خیال کرنے والے یا فراست سے امور کو دریافت کرنے والے، کہ جن کو خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ یہی ائمہ ہیں۔ اور حدیث جو ہے اتقوا من فرست المومنین کا مصداق سب سے پہلے امام ہے۔ 21 نمبر پہ ہے اعمال خلائق روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام پر عرض کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے ائمہ معادن علم اور شجرہ نبوت ہیں۔ نمبر 23 ایک امام دوسرے امام سے علم کو بوراثت پاتا ہے۔ 24 نمبر پہ ہمارے نبی کا علم اور جمیع انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء انبیاء گزشتہ کا علم سب ائمہ کو ہے۔ نمبر 25 میں جتنی کتابیں خدا نے اتاری سب ائمہ کے پاس ہیں اور باوجود اختلاف زبان کے سب کو ائمہ جانتے ہیں۔ نمبر 26 ہے اسم اعظم کا علم خدا نے ان کو دیا ہے۔ 27 نمبر پہ آیات انبیاء علیہ السلام سب ان کے پاس ہیں۔ نمبر 28 صلاح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ کے پاس ہے، جس کی مثال تابوت بنی اسرائیل کی ہے۔ نمبر 29 پہ ہے صحیفہ اور جعفر جامع اور مصحف فاطمہ علیہ السلام سب ان کے پاس ہیں۔ نمبر 30 سورہ قدر یعنی انا انزلنا میں جو نزول ملائکہ کی خبر خدا دیتا ہے، انہی ائمہ علیہ السلام پر ان کا نزول مراد ہے جو ہر شب قدر کو ہوتا ہے۔ 31 نمبر پہ ہر شب جمعہ کو ائمہ کا علم بڑھتا ہے۔ 32 نمبر پہ ہے اگر ان کا علم زیادہ نہ ہوا کرتا تو جو کچھ علم ان کو تھا وہ کم ہو جاتا یا جاتا رہتا۔ شاید مراد یہ ہے کہ تجدد و واقعات کی وجہ سے تعلیم جدید اگر نہ ہوتی تو علم امام میں نقص عائد ہوتا، اور اسی وجہ سے قرآن اور حدیث تنہا ہدایت میں کافی نہیں ہیں بدون امام علیہ السلام کی، چنانچہ اوپر کے دلائل میں گزر چکا ہے۔ نمبر 33 پہ ہے کہ جتنے علوم ملائکہ کو خدا نے تعلیم کیے ہیں اور انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو، وہ سب ائمہ علیہ السلام کے پاس ہیں۔ نمبر 34 علم غیب جو ائمہ کو ہے وہ علم ان امور کا ہے جس پر مشیت الہی جاری ہو چکی، اور غیب مخصوص بخدا وہ اور ہے۔ حدیث حمران ہے میم رے الف نون میں اس کی تفسیریں وارد ہے کہ علم غیب مخصوص بخدا وہی ہے جس کی نسبت الہی قضا و قدر جاری نہیں ہوئی ہے، اور ابھی اس شے کو خدا نے پیدا ہی نہیں کیا اور نہ ملائکہ کو اسے بتلایا ہے۔ اس کو سوائے خدا کے کوئی فرشتہ یا نبی نہیں جانتا ہے، اور بعد امضائے مشیت کے اسی کا علم انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ کو ہوتا ہے۔ نمبر 35 پہ ائمہ جس وقت کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں اس کا علم ان کو ہو جاتے تھے۔ یہ یوں ہے کہ ائمہ جس وقت کسی چیز کا جاننا چاہتے ہیں اس کا علم ان کو ہو جاتے تھے۔ یہ میں نے لفظ بلفظ پڑھ دیا۔ 36 نمبر پہ ائمہ کو اپنے مرنے کا علم تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ اپنے اختیار سے وہ مریں گے، مراد یہ کہ جب انجام جملہ امور مفوضہ امامت کا وہ کر لیتے تھے تب خدا سے اپنے مرنے کی تمنا کرتے تھے اور اپنی خواہش سے مرتے تھے۔ نمبر 37 پہ جو کچھ دنیا میں ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے یہ سب کا علم امام
امام علیہ السلام کو ہوتا ہے، اور کوئی شے ان سے مخفی نہیں رہتی جو متعلق بانجام دہی عہدہ امامت کے ہے۔ نمبر 38 ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھلایا وہ سب ہمارے نبی نے بحکم خدا اپنے وسیع امیر المومنین علیہ السلام کو سکھا دیا۔ نمبر 39 ہے اگر امام علیہ السلام پر کوئی شخص کسی چیز کے چھپانے کا قصد کرے تو امام اس کو ہر ایک اس کی نافع نون الف عین اور مضر چیز کی خبر دیا کرتا ہے۔ نمبر 40 ہے کہ امر دین کو خدا نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی طرف رجوع کرنے کو سپرد کیا ہے۔ نمبر 41 امام علیہ السلام سابق کے جمی جیم میم یہ عین علوم کو امام علیہ السلام لاحق آخر دقیقہ حیات امام علیہ السلام سابق میں جان جاتا ہے۔ یہ مشکل جملہ تھا لیکن میں نے پورا پڑھ دیا۔ نمبر 42 ہر ایک امام علیہ السلام علم اور شجاعت اور طاقت میں برابر ہیں۔ پھر ہے نمبر 43 کہ ہر ایک امام علیہ السلام اپنے بعد جو امام علیہ السلام ہوگا اسے جانتا ہے، اور امانات کے ادا کرنے کا جو حکم خدا نے قرآن میں دیا ہے مراد اس سے یہی ہے کہ ایک امام علیہ السلام دوسرے امام علیہ السلام کو امانت سپر کر دے۔ نمبر 44 پہ لکھا ہے کہ امامت عہد الہی ہے جس کا خدا نے لا ینال احد الظالمین میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر نمبر 45 پہ ائمہ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ کیا ہے مگر جس کا عہد خدا سے ہوا ہے۔ نمبر 46 آخری ہے کہ ہر ایک امام کو نام بنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر کر دیا ہے۔ اور اب آخری دعا لکھی ہے ہیڈنگ کی خدا بندہ ہمارے جملہ برادران ایمانی کو انہی عقائد پر اس وقت تک قائم رکھ جب تک تیرا سامنا ان کو ہوگا، اور تمام اپنی خلائق کو توفیق دے کہ انہی عقائد پر استواری کے ساتھ قائم ہو جائیں۔ اور پھر بس انہوں نے آخر میں دعا کی ہے بحرمت النبی و آلہ الامجاد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المعصومین وسلم تسلیما کثیرا۔ غلام حسین 14 ربیع الثانی 1326 ہجری۔ تو اجازت دیجیے ہم اس کتاب کو مکمل کر چکے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم نے جو کچھ پڑھا پروردگار قبول فرمائے، اور ہم نے جو کچھ علم حاصل کیا وہ بھی ہم پھیلانے کا بھی باعث بنے اور اپنی زندگیوں کو بھی سنواریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔